والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 6 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ذہنی آزمائش میں جہاں ہمارے وطن پاکستان کے شعبہ جات، دعوت اسلامی کے شعبہ جات شامل ہوں گے، آج ہمارے ساتھ UK کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے، ان کا کردار کیا ہوگا، وہ کیسے جوابات دیں گے اور کس کو سپورٹ کریں گے، یہ نہایت دلچسپ بات ہے۔ آئیے بلاتے ہیں اپنی ٹیمز کو۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج نعت خواں اسلامی بھائی اور مدنی انعامات کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں۔ میں گزارش کروں گا نعت خواں اسلامی بھائیوں سے تشریف لائیے، اور مدنی انعامات کی مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں، ماشاءاللہ آ کر اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 6 کا پہلا مقابلہ۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جواب دیجئے سوال کا۔ 2 نمبر کا پہلا سوال ہے نعت خواں مجلس سے، بتائیے لقمہ حلال کی کیا فضیلت ہے؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے سوال ہے اور ہر سوال کے جواب کے لیے 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے۔ لقمہ حلال کی فضیلت، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کا قول امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، یعنی حلال کھانے کی کیا بات ہے۔ نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ صرف اور صرف حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ ذہنی آزمائش سیزن 6 کے پہلے ہی نمبر نعت خوانوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب دیکھیں آخری نمبر کون حاصل کرے گا جب یہ سلسلہ اختتام پر پہنچے گا۔ مدنی انعامات والوں سے پہلا سوال، مذاق کی تعریف بیان کریں۔ مذاق کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے قول و فعل کی نقل اتار کر بھی کیا جا سکتا ہے اور اشارے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ احیاء العلوم میں تعریف یہ ہے کہ مذاق کا مطلب یہ ہے دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طور پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے، اور یہ کبھی قول و فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی اشارے کے ساتھ، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ اور ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دل آزاری اور غیبت کا سبب بھی بنتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہے لیکن اس میں 10 بار حرف واو آیا؟ سورہ عصر۔ اللہ، یہ تو کمپیوٹرائز سوال تھا کہ جو صرف 3 آیتوں میں 10 بار حرف واو آیا، انہوں نے کہا سورہ عصر۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی۔ جی، مجلس نعت خواں 29 نمبر پر ہیں اور مجلس مدنی انعامات 27 نمبر پر ہیں۔ 2 نمبر کا فرق، اتنا فرق نہیں ہم نے دیکھا ہے، بہت جلدی یہ کور اپ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا قومی مشروب کیا ہے؟ گنے کا جوس۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، گنے کا جوس قومی مشروب ہے؟ کون کون کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، جواب بالکل درست ہے۔ گنے کا رس یہ پاکستان کا قومی مشروب ہے۔ اب جا کر ایک بار پھر پی لیجئے گا، مگر گنا ذرا اچھا سا صاف کر لیجئے گا۔ جواب ان کا درست ہے، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ، نعت خواں اسلامی بھائی کی باری ہے۔ اب یہاں بھی یاد رہے کہ 2 سوالات تو آپ سے ہوں گے، مگر آپ کا تیسرا سوال جو ہے وہ UK والوں سے ہوگا، یعنی اشارہ آپ کریں گے اور UK والے بھوجیں گے۔ جو 1 نمبر کا سوال ہوگا وہ UK والوں کی طرف جائے گا۔ آئیے آپ پرچی اٹھا لیجیے، ان کے پاس جائیں بیٹا، چلیں پہلی پرچی آپ اٹھائیں گے۔ جی مجھے دیجیے، آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ آپ کریں گے، آ جائیے۔ آپ کا مشورہ ہے، آپ کا اشارہ ہے یہ۔ جی جناب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 2 نمبر کا سوال ہے، امام صاحب اب اشارے کر رہے ہیں۔
اشارہ ہو رہا ہے. سیکنڈز 4 رہ گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ. جی جناب, کیا پہنچے آپ آخری سیکنڈ پہ, بتائیے. مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ جواب درست ہے. پہلا ہی سوال مکتبۃ المدینہ تھا اور آخری سیکنڈ پہ آصف بھائی نے پہنچایا اور امام صاحب نے اشارے دیے. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. جی, آپ کا یہ سوال, یہ اشارہ ہے اور آپ نے اس پر پہنچنا ہے. بڑا مشکل ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. یو کے والوں غور سے دیکھتے رہنا. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. قریب پہنچے لیکن پورا نہیں پہنچے. کوئی ہے جو یہاں پہنچے ہوں؟ واقعی ہے بہت مشکل. جو جواب صحیح نہیں دے گا اس کو قافلے میں جانا پڑے گا. یہ سوچ کے ہاتھ اٹھانا. پرچم. اچھا, سبز کے ساتھ آپ پرچم میں چلے گا. آپ کتنے دن کے قافلے میں ہیں؟ 3 دن. آپ اس کو 6 دن کا کر دیں آپ, کیونکہ جواب آپ کا بالکل غلط ہے. تشریف رکھیں. چلیں جناب, چلیں جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. پہلوان کون؟ بڑا بڑا پہلوان بڑا پہلوان بڑا طاقتور کون؟ بڑا پہلوان کون؟ جی جواب دیجیے. صحیح بول رہے ہیں آپ, پورا بول دیں ایک ساتھ. بڑا پہلوان کون؟ بڑا پہلوان کون؟ جواب یہ درست ہے. پہنچ گئے جناب, اور اب مقابلے میں میرا خیال ہے کچھ قریب آ گئے ہیں. اب باری ہے نعت خوانوں کی اور ان کا جواب دیں گے یو کے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. چلے یو کے والوں کی پرچی نکالنے کے لیے بھی جو ہے نا یو کے کی مدنی منی ہے, دیکھیں ہمارے پاس. چلے جناب, اب دیکھیں, اب کشتی نعت خوانوں کی آپ کے ذمہ ہے. دونوں کے آپ نے جواب دینا ہے. یہ 2 نمبر کا ہے. اچھا, اب آپ کچھ جواب نہیں دیں گے, اب صرف یو کے والے اشارے دیکھیں گے اور وہاں سے جواب آئے گا. آپ نے, ہاں, اس کیمرے کو دیکھ کے آپ اشارہ کریں گے. نہیں, بس یہ کیمرہ ان کو پہنچا دے گا, آپ نے یو کے تھوڑی جانا ہے. جی چلیں جناب, یہ آپ کا اشارہ ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ اس کیمرے کو دیکھ کے اشارہ کریں گے. چلیں یو کے والوں غور سے دیکھیے گا. اور آپ کچھ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں سیکنڈز کے دوران. چلیں, ٹائم تھوڑا ہے. جی چلیں, وقت آپ کا ویسے ہی ہوگا, یو کے میں تو ایسے ہی ہوگا. سبز پردہ. چلیں, وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. سبز پردہ. آپ نے کہا سبز پردہ. چلیں, یہاں والے کوئی پہنچے جو یہ کہنا چاہ رہے تھے امام صاحب. آپ نے تو یو کے والوں نے غلطی کر دی ہے. چلیں, یہاں دیکھیں کون پہنچا ہے. مائک عجائب القرآن انشاءاللہ ان کو تحفے میں دیں گے. مائک آگے دے. سنہری جالیاں. جی, سنہری جالیاں جواب درست ہے. امام صاحب نے اشارہ کیا, یہاں والے پہنچ گئے. یو کے تک بات لگتا ہے پہنچ نہیں پائی. آئیے مدنی انعامات والوں, اور اب مدنی انعامات والوں کو یو کے والے کدھر پہنچاتے ہیں, کیونکہ اب یہ جواب مدنی انعامات والوں کو نعت خواں مجلس سے آگے کر دے گا, اور اگر یہ غلط جواب دیتے ہیں تو نعت خواں والے جو ہے وہ آگے رہیں گے. بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ٹوسٹ آیا ہے معاملے یو کے لیے. اب دیکھیں یو کے والے کیا کرتے ہیں. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ نے یو کے والوں کو یہاں پہنچانا ہے. وقت شروع ہوتا ہے آپ اس کیمرے کی طرف. جی, آپ یہاں آ کے اس کیمرے کو اشارہ کریں گے تو یو کے والے آپ کو دیکھ پائیں گے. جی, وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ بولتے بھی جائیں ان کے ساتھ ساتھ تاکہ ان کو موقع ملتے رہے آپ کو سمجھانے کا. جی, یو کے والوں جلدی سے. جی فرمائیے, ٹائم آپ کا پورا ہو رہا ہے. حجر اسود. جی, حجر اسود.
جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یاد رہے کہ یو کے کا ٹائم 2 سیکنڈ بعد پہنچتی ہے وہاں پر، تو کم از کم وہ ہمیں دینا پڑے گا. اور مدنی انعامات والوں کو 1 نمبر آگے پہنچا دیا ہے. یو کے والوں نے اشارہ زبردست لے لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور یہی ذہنی آزمائش کا یوں سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے. مقابلہ 1 نمبر زیادہ ہے. یہ ہمارے نعت خواں آگے تھے اور آخر میں آ کے جو ہے اس آخری سیگمنٹ سے پہلے ہماری جو مجلس ہے مدنی انعامات آگے پہنچی ہے. لیکن اب سفر ہے مگر اکیلے میں فیصلہ ہونا ہے. دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ. 43 نمبر ہیں مدنی انعامات کے، 42 نمبر ہیں مدنی مجلس نعت خواں کے. اب ہر اسلامی بھائی نے اکیلے جواب دینا ہے اور اس میں جو ہے ہم یو کے والوں کی مدد نہیں لے پائیں گے. انشاءاللہ اب 6 سوال ہوں گے اور سب نے الگ الگ جواب دینا ہے. اسد بھائی آپ یہاں آ جائیں اور ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. ہم شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا نام بتائیں. امام شافعی کا نام شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا، آج امید ہے پتہ چل جائے گا. جی ادریس ان کے والد صاحب کا نام ہے. چلیں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. محمد بن ادریس. جی جناب محمد بن ادریس جواب ان کا درست ہے. محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ان کا نام تھا. اور یہ جناب ان کو 1 نمبر دیا جائے کیونکہ آدھا میں نے بتایا تھا ان کو. چلیں جناب اب باری ہے ہماری مدنی انعامات والوں کا آخری جواب. حسد کرنے والے کو حاسد، جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. جی حسد کرنے والے کو حاسد، جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. پاکستان کا رقبہ بتانا ہے. اے وطن سے محبت کرنے والوں وہ بتائیں کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے. جی 7,96,096. یہ آپ نے کدھر سے معلوم کر لیا بھائی؟ آپ نے ذہنی آزمائش میں مقابلے میں حصہ تو نہیں لیا ہوا نا؟ جی 7,96,095. 1 کلومیٹر زیادہ بتایا انہوں نے، لیکن یہ کم و بیش 8 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. چلیں جناب 1200 کا مدنی چیک یہ بھی لے کر جا رہے ہیں. کیا بات ہے ہمارے وطن پاکستان کی، سبحان اللہ. تشریف رکھیں، باقی سارے اسلام میں تشریف رکھیں. اب یہ سوال بڑا کروشل ہے، ان کا صحیح جواب دینا تقریباً مقابلہ ان کی طرف لے جائے گا. اور اگر آصف بھائی غلطی کرتے ہیں تو مدنی انعامات والوں کی امیدیں پھر جاگ جائیں گی. جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سوال بہت خوبصورت ہے مگر شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سیدنا جبریل امین جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے کتنی مرتبہ حاضری کا شرف پایا؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. 70,000. آپ کا کہنا ہے 70,000. ایک شعر بھی اس پر لکھا ہے نا، پہلے تو یہ شعر سنا دیں. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اچھا جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلی بار جب حاضر ہوئے تو پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے، دنیا کو میرے آقا نے گویا 63 سال اختیار فرمایا، پسند فرمایا، پھر ظاہری طور پہ پردہ فرمایا. 23 ایئرز بنتے ہیں. ان 23 سالوں کے اگر دن بنائے نا تو یہ تقریباً کم و بیش 8-8.5 ہزار دن بنتے ہیں. 8.5 ہزار دنوں تک حاضری کبھی نہ کبھی ہوتی رہی تو کتنی بار حاضری ہوئی ہوگی؟ آصف بھائی نے کہا 70,000 جو کہ غلط ہے. اب یہاں اسلامی بھائی میں سے دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں. مدنی منا. اچھا مدنی منع جواب دیتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے سننے والے مدنی منع ہیں. ویسے جواب آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد حود رضا اتاری ہے. جی جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی
آپ نے کہا 24,000 مرتبہ حاضری دی، حالانکہ 8,500 دن تقریباً بنتے ہیں، کم و بیش یہ ایوریج 3 سے 3.5 بار روزانہ حاضری بنتی ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے مدنی مذاکرے سے انہوں نے سیکھا ہوگا، یہ میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بالکل۔ ان کو تحفہ دیجئے۔ 51 نمبر حاصل کیے ہیں مجلس نعت خواں والوں نے، اور 49 نمبر حاصل کیے ہیں مجلس مدنی انعامات نے۔ صرف 2 نمبر سے یہ مقابلہ مجلس نعت خواں کے اسلام بھائی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات انعامات مجلس مدنی انعامات والوں سے بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اچھا مقابلہ کیا، بس آخر میں تھوڑا سا